مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے سوانح حیات حضور خواجہ خواجگان خواجہ چشت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سوانح کہتے ہیں واقعات کو، سوانح کسے کہتے ہیں؟ حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ تو سوانح حیات معین الدین چشتی اجمیری، یعنی حضور خواجہ خواجگان خواجہ چشت عطائے رسول سلطان الہند معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کے واقعات اور آپ کی زندگی کے چند گوشے انشاءاللہ آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم آپ سنیں گے، بیان کریں گے اور اس سے فیض حاصل کریں گے۔ چونکہ بعض جگہوں پر آیا ہے 5 رجب المرجب، اور اکثر جو اس پر تاریخ دان ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 6 رجب المرجب آپ کا وصال پاک ہے۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ ہے 537 ہجری، اس وقت 1444 ہجری ہے، 1444 ہجری ہے۔ 537 بعض جگہوں پر مورخین نے لکھا ہے 530 بھی 33 بھی، مگر چونکہ آپ کی حیات مبارکہ جو ہے جو آپ نے گزاری وہ تقریباً 96 برس آپ نے اپنی حیات مبارکہ ہمیں عطا کی، حضور کی امت کو عطا کی، تو اس حساب سے آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بنتی ہے 537 ہجری، اور آپ کا وصال جو ہے وہ ہے 633 ہجری۔ کتنا؟ 33 ہجری۔ تاریخ تھوڑی بہت یاد ہونی چاہیے ہمیں، بزرگوں کا کرم ہے کہ بر صغیر میں آپ نہ ہوتے تو شاید ہماری نسلیں ہم لوگ ہندوؤں میں ہوتے، تو یہ کرم ہے ان کا، تو محسن کا احسان جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم نے محسن کے احسان کو یاد رکھنے کی ایک سبیل بنائی ہے کہ جن کے توسط سے اللہ پاک نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے۔ جس وقت بھی جہاں کہیں کفر نے حملہ کیا تو اس کے قلع کما کرنے کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی موحد بھیج دیا، اور انہوں نے تبلیغ اسلام کی، لوگوں کو مسلمان کیا، کفر کی دلدل سے نکالا۔ کہیں اعمال کی اصلاح کی ضرورت پڑی تو مصلح بنا دیا، کہیں پر انسان کے عقائد منتشر ہو رہے تھے تو عقائد کی اصلاح کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے بندے بنائے ہیں، اور جہاں اخلاقیات گر رہے ہوں تو صوفیاء اللہ پاک نے بھیجے ہیں، اور جہاں پھر تجدید دین کی ضرورت ہے تو اللہ پاک نے ہر صدی کے سرے پر مجدد کو بھیج دیا تاکہ وہ مجدد آئے، تجدید دین کرے، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اخلاقیات، لوگوں کے کردار ان کو درست کر کے پھر سے انہیں زندگی کی شاہراہ پر چلائے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان کا یہ احسان ہے ہم پر۔ اب حضور خواجہ خواجگان خواجہ چشت حضور خواجہ معین الدین حسن، آپ کا نام ہے حسن، کیا نام ہے؟
معین الدین آپ کا لقب ہے، یعنی دین حق کا مددگار، اور یہ لقب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا آپ کو، اور سلطان الہند ہیں، اور سلطان الہند کا لقب بھی مصطفیٰ نے عطا کیا، اور آپ عطائے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنا کر بر صغیر میں بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے اور اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیا کرتے تھے، تو ایک دن مزار اقدس سے آواز آئی، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے خواب میں آپ تشریف لائے، اور میں خواب والی بات کروں گا، معترضین اعتراض کرنے والے تو بڑے کرتے ہیں نا، تو خواب ہو یا قبر انور سے آواز آئے، ہم تو زندہ ہی مانتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ اے معین الدین، ہم نے تیرا ٹھکانہ کہیں اور لگا رکھا ہے، اور تیرے سر پر تاج کہیں اور سجا رکھا ہے، معین الدین یہاں ہوتا ہے، ہر وقت میری قبر کی زیارت کرتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ بنفس نفیس پردہ اٹھا کر زیارت کرواؤں تو پھر اجمیر کی سرزمین پر چلا جا۔ تو اجمیر کی سرزمین پر حضور خواجہ خواجگان اجمیر دیکھا نہیں تھا، پیدا ہوئے ہیں ایران کے اندر۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے اندر۔ ایران کا ایک قصبہ ہے، شہر اب تو بن گئے، سیستان اسے کہتے ہیں آج کے دور کے اندر، لیکن پرانا نام اس کا سجستان ہے۔ کیا نام ہے؟ سجستان۔ اس کو سجز بھی کہتے ہیں، چونکہ آپ کی ولادت ایران میں سجستان میں ہوئی، سجز میں ہوئی، اور یا آگے سجزی یا چشت کے آگے چشتی یا جو ہوتی ہے وہ نسبت کے لیے آتی ہے۔ آپ ہیں لاہور کے تو آپ بنیں گے لاہوری، ایسے ہی ہے نا، اکاڑیں گے اکاڑ بھی بن جائیں گے، ایسے ہی ہے۔ تو آپ سجستان سے آپ تشریف لائے تو آپ بنے سجزی، بعضوں نے سنجری بھی کہا ہے، مگر سنجری میرے نزدیک یہ غلط ہو گیا، عوام کے اندر مشہور ہو گیا، اس کا جو نقطہ ہے زا کا وہ چلا گیا پیچھے تو بن گیا سنجری، تو ہر کسی نے سنجری۔ اب ایران میں تو سنجر ہے ہی نہیں، اب ایسا اگر کوئی علاقہ ہے تو وہ کہیں جا کر بغداد کے اندر ہے اس نام سے۔ تو آپ کے اپنی حیات مبارکہ کے اندر بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کے نام آج بھی اس علاقے سجستان کی وجہ سے سجزی مشہور ہے۔ ابو نصر سجزی، اسی طرح خواجہ معین الدین سجزی۔ سنجری کہنے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا، لیکن سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چشت، ابو اسحاق شامی چشتی ایک بزرگ تھے، ان کی وجہ سے یہ سلسلہ چشت جو ہے نا یہ مشہور ہوا، مگر اس کو معروف اور شہرت جو شہرت دوام حاصل ہوئی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے ہوئی۔ یہ بھی اصفہان بھی اسی طرح ایران کا ایک علاقہ ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو آپ کے پہلے خلیفہ ہیں وہ اصفہان کے رہنے والے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب اجمیر میں آ رہے تھے حضور کے حکم پر، تو اس وقت اپنے ساتھ جس شخص اور باکمال مرد قلندر کو ساتھ رکھا وہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود فرید الدین مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضور خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری، ان کا اتنا پیار تھا کہ خط لکھا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ حضور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اجمیر میں۔ حضور خواجہ خواجگان نے کہا کہ آپ ہیں تو میرے مرید، ہیں تو میرے خلیفہ، مگر میں خود چل کر آپ کے پاس آؤں گا۔ اتنا بڑا بلند مقام تھا حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اور بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے کہا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، کہا حضور ذرا کمزور ہے اور وہاں آرام کر رہا ہے، اس کو پتہ چلے تو وہ تو دوڑتا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں ہم چلتے ہیں۔ وہ بچہ کون تھا؟ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضور خواجہ خواجگان
اور حضرت بختیار کاکی دونوں مل کر جب دیکھا تو آپ لیٹے تھے، نکاہت اتنی تھی اٹھ نہیں سکتے تھے. حضور خواجہ غریب نواز نے دائیں کندھا اور خواجہ بختیار کاکی نے بایاں کندھا فرید الدین مسعود کے رکھا اور آپ نے سہارا دے کر اٹھایا حضور بابا فرید الدین کو. ارے بلندی کے جو دو بڑے بڑے ستون ہیں جن کی بلندی پر شہباز بھی نہ پہنچ سکے، اب وہ بلندی والے جب بابا فرید کو اٹھائیں گے تو کس بلندی پر پہنچائیں گے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. حضور خواجہ سلطان الہند کیوں کہا آپ کو؟ اس لیے کہ آپ سلطانوں کے سلطان ہیں. اب ہند، اب آپ دیکھ لیں پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ ہی تھا پہلے، بنگلہ دیش بھی حصہ تھا، اور بڑے علاقے جو بعد میں یہ کشمیر وغیرہ یہ سارے کا سارا یہ کیا تھا؟ ہندوستان تھا. اب سارا جو ہندوستان تھا اتنا بڑا، اس کا سلطان جلال الدین اکبر نہیں تھا، اورنگزیب بادشاہ نہیں تھا، بڑے بڑے مغل بادشاہ نہیں. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے. وہ تو 4 سال 5 سال کے لیے لیڈر آیا، بادشاہ آیا، وزیر آیا، صدر آیا، اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. لوگ آتے ہیں تخت پر بٹھائے جاتے ہیں مگر اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں. مگر یہ کیسا تخت ملا ہے جسے بٹھایا ہے پھر اٹھایا نہیں، مخلوق کو بھیجا ہے واپس بلایا نہیں، عزت ان کے قدموں میں ڈالی ہے چھینی نہیں. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ 1000 سال بھی گزر جائیں ہر طرف ڈنکے پھر انہی کے بجتے ہیں. جتنا زور لگا لو کہ خواجہ کا نام کوئی نہ لے، خواجہ کا نام کوئی نہ لے. جلال الدین اکبر فتح نہیں ہوتی تھی، راجاؤں سے لڑتا تھا، فتح نہیں ہوتی تھی. بالآخر کہا کہ خواجہ اجمیر کے در پر جاتا ہوں اور وہاں جا کر دعا کرتا ہوں. جلال الدین اکبر بادشاہ گیا اور وہاں جا کر دعا کی کہ اگر مجھے فتح ملی تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے سبب سے ملی ہے. لڑا، فتح یاب ہوا. اب جب فتح یاب ہوا تو اس وقت منت مانی اس نے کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دیگ چڑھاؤں گا. کیا چڑھاؤں گا؟ پھر دیگ بنوائی، دیگ چڑھائی. اس دیگ کے اندر 100 من چاول پکتے ہیں. 100 من. کتنے؟ 100 من. اب 100 من چاول یہاں کسی باورچی کو کہہ دیں کہ پکا، وہ پکائے گا؟ نہیں. جو آج نہیں پکا سکتا اتنے جدید دور میں تو وہاں اس وقت کون پکا سکتا تھا؟ تو پھر ایسے خاص باورچیوں کا انتظام اکبر بادشاہ نے کیا اور وہ باورچی آج بھی وہ دیگ جو پکتی ہے خواجہ اجمیر کے در پر، لنگر جس میں پکتا ہے اور 100 من چاول جس میں پکتے ہیں، اور نہ جانے اس میں جو کوئی نمک لاتا ہے وہ بھی ڈال دیتا ہے دیگ میں، چاول لایا وہ بھی ڈال دیا، دال لایا وہ بھی ڈال دی، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دیگ میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے باورچی کہا جاتا ہے کہ اسی نسل سے ہیں تو اکبر بادشاہ نے اپنے باورچی خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کیے تھے. تو وہ دیگ، اور پھر اس طرح کی تقریباً اس سے ایک چھوٹی بھی دیگ ہے، 2-3 دیگیں اب وہاں پر پکتی ہیں. خواجہ اجمیر سلطان الہند. تو سلطان الہند کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ بڑے بڑے سلاطین اپنی آنکھیں بھی آپ کے در پر جھکاتے ہیں، اپنا دل بھی آپ کے در پر جھکاتے ہیں. 14 مرتبہ حاضری دی اکبر بادشاہ نے. تو جہاں بادشاہ جھکتے ہیں، بادشاہ تو وہ ہوا نا. پھر اورنگزیب عالمگیر، اس نے 4 دفعہ جب بھی آتا اجمیر میں تو حاضری خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دیتا تھا. پھر ایک انگریز تھا وائسرائے ہند، نام تو اس کو لارڈ اور کچھ کر کے ایسا نام، لارڈ تو ان کے ساتھ لگتا تھا، وائسرائے ہند تھا، انگریز تھا. اس نے کہا ہاتھیوں پر سوار ہو کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، اور جب گیا تو اس نے یا اس کی بیوی نے لکھا کہ a tomb which is ruling all over the India. کہا کہ ایک میں نے مقبرہ دیکھا ہے، میں نے ایک مزار دیکھا ہے، ایک قبر دیکھی ہے، وہ قبر والا ہندوستان کے اندر حکومت ایسی کر رہا ہے کہ جو حکومت کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوئی. وہ کہا حکومت تو وہ کر رہا ہے خواجہ غریب نواز. گاندھی آپ کے در پر جھکا، ہندو تھا. اندرا گاندھی
وہ بھی جھکی، راجیو گاندھی وہ بھی جھکے، پاکستان سے بڑے بڑے نامور لوگ جس طرح حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اسی طرح وہاں اس دربار پہ بھی حاضری دی جاتی ہے۔ یہ کوئی شرک کے اڈے نہیں ہے، جو بھی جاتا ہے حاضری کے لیے اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتا ہے، اللہ سمجھ کر نہیں جاتا۔ وہ غریب نواز ہیں اللہ کی عطا سے، خود غریب نواز نہیں بنے ذاتی طور پر، اللہ نے بنایا ہے، ان کو عطائے رسول کہتے ہیں ہم۔ اور حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہیں آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا حضرت مہنور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ حسنی اور حسینی سید، جو حسنی اور حسینی سید ہو نا تو اسے کہتے ہیں یہ ہے خواجہ۔ کیا ہے؟ خا واو الف جیم ہے، خواجہ۔ خواجہ پڑھتے ہیں، خواجہ نہیں پڑھتے۔ تو خواجہ آپ کو کہا، خواجہ کہتے ہیں، خواجہ کا معنی ہے مالک، خواجہ کا معنی ہے سردار، اور خواجہ کا معنی ہے بادشاہ۔ خواجہ کا معنی بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ ہوئے خواجہ نہیں، آپ خواجہ خواجگاں ہیں، خواجہ تو خواجگاں جمع ہے خواجہ کی، تو بنا خواجہ خواجگاں، یعنی بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے وہ خواجہ اجمیر ہے۔ وہ کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اب حضور خواجہ خواجگان خواجہ چشت حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال کی جب عمر ہوئی، آپ کے والد گرامی تجارت کیا کرتے تھے، بغداد کی طرف اکثر آنا جانا ہوتا۔ بالآخر 15 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز کے والد گرامی بغداد کے اندر خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تجارت کی غرض سے گئے، وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال کی خبر ملی کچھ عرصے کے بعد، آپ کی والدہ مہنور رحمت اللہ تعالی علیہ اس غم میں مبتلا ہو گئی۔ 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک آپ کے بھائی تھے، ایک بہن، ان کا پھر آگے تذکرہ نہیں ملتا، لیکن خواجہ خواجگان کی وراثت کے اندر آپ کو ایک باغ ملا۔ آپ غریب نہیں تھے بلکہ آپ غریب نواز ہیں۔ اور غریب پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو غریب ہمارا غریب ہے نا، اے جڑے رستے بتھیرے غریب تانوں ملتے ہیں، ہر اشارے دے تانوں غریب ملے گا، اوکے اس تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں۔ اب وہ غریب نہیں کہہ رہے، غریب کسے کہتے ہیں؟ جو شہر کے باہر سے لوگ آئیں اور اجنبی ہوں، اسٹرینجرز ہوں، ان اجنبی کو غریب کہتے ہیں۔ تو آپ اجنبیوں کو اپنے گھر میں ٹھہرانے والے تھے، یہ سنت رسول ہے، اور اجنبیوں کو اپنے پاس بٹھانے والے تھے، اور اجنبیوں کو جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے اپنے کپڑے اتار کر ان کو پہنانے والے تھے، اس لیے آپ غریب نواز بنے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک مرتبہ عید کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، آپ سے رہا نہ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، ابا جان اجازت دیں گھر سے کپڑے اسے لا دوں؟ اب باپ جیسا ہو بیٹا، تربیت تو ویسی تھی۔ اب کہا کہ جاؤ بیٹا لے آؤ، نیا سوٹ، نیا کپڑا، نیا جوڑا لے کر آئے گھر سے، اس کو پہنایا، اور وہاں نہیں چھوڑا بلکہ اپنے ساتھ اپنا بھائی بنا کر عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز، اس کو کہتے ہیں غریب نواز۔ اور غریب نواز کی بارگاہ میں جو چلا گیا وہ غریب نہیں رہا بلکہ وہ بھی غریب نواز بن گیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال عرس پر جا کر تقریر فرمایا کرتے تھے، وعظ اور خطاب فرمایا کرتے تھے۔ دہلی سے ایک ٹرین چلتی تھی اجمیر کی طرف، راستے میں ایک جنکشن آتا تھا، اسٹیشن آتا تھا، وہاں رک جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھتے، بعض اوقات ایسا ہوتا کچھ دیر کے لیے نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کرتے، اب چونکہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رکتی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور اعلیٰ حضرت آپ نے اپنے 10 مریدوں کو کہا کہ نماز کا وقت ہے، ہو مجدد اور نماز نہ پڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا حضور ٹرین چلی جائے گی؟ انہوں نے کہا ٹرین جاتی ہے جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، حضور اگر چلی گئی
تو وہاں عرس پر پہنچنا ہے، ٹائم سے نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا وقت سے پہنچنا ضروری ہے؟ جی حضور ضروری ہے۔ فرمایا بس اب نہیں جائے گی، اب نہیں جائے گی۔ آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، جماعت ہو رہی ہے، وہاں پر جو انچارج ہوتا ہے نا، وہاں کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرین کا ہے گارڈ تھا کوئی، ٹی ٹی ماسٹر، ٹی ٹی ماسٹر جو تھا وہ کھڑا ہوا ہے، اب ہاتھ جوڑ کر اعلی حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، 10 مرید پیچھے ہیں، اس کے پیچھے صف در صف لوگ کھڑے ہیں، وسل بجتی ہے ٹرین کی، جو پیچھے لوگ تھے بھاگے ٹرین میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب 10 مرید استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ اتنی وارفتگی تھی اعلی حضرت کی نماز کے اندر۔ ہماری نمازیں دائیں بائیں دھیان رہتا ہے، مگر مجدد کی نماز ہو تو وہ استغراق کے عالم میں رہتا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کے اندر۔ بس اعلی حضرت نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا رابرٹ ٹی ٹی ماسٹر کھڑا ہوا، کہا بھئی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو۔ اس نے کہا، اس نے اپنی زبان میں، اعلیٰ حضرت تو زبانیں سمجھتے تھے، اب اس نے اپنی زبان میں اس نے کہا کہ ہم نے بارہا وقت پر ٹرین چلانے کی کوشش کی، ٹرین چلتی نہ تھی، انجن کو پیچھے دھکیلا، پیچھے چلایا، پیچھے چلتا رہا، آگے نہیں چلا۔ میں سمجھ گیا جب تک یہ بابا نماز سے فارغ نہیں ہوتا ٹرین اس وقت تک نہیں چل سکتی، ٹرین نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ رب العزت پھر عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ پاک ان کے لیے اپنے نظام بدل دیتا ہے، نظام بدل گیا۔ اب ہوا کیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کو کہا کہ اچھا مگر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یہ تو ایک واقعہ ہے ٹرین چلنے یا نہ چلنے کا۔ کہا کہ حضور آپ سچے اور سچے ہیں، آپ کے اس عمل نے میرا دل مو لیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا جا اپنے پورے خاندان کو لے آ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا، پورے خاندان کو مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا۔ یہ ہے اللہ والے۔ اور جا کہاں رہے تھے؟ جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ۔ اس رابرٹ کا نام آپ نے رکھا عبد القادر۔ کیا نام رکھا؟ عبد القادر، چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پیار بہت تھا اعلیٰ حضرت کو۔ اب یہ سارے معاملات، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ حضور خواجہ خواجگان، اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 15 سال 16 17 سال کی عمر تھی، ماں کا سایہ بھی باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب باغ تھا، اس میں جو کھیتی باڑی کرتے، پھل تھے، آج بھی آپ ایران چلے جائیں چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے سارا، تو وہاں طرح طرح کے فروٹس آپ کو ملیں گے۔ تو فروٹس کا ایک گارڈن تھا، باغ تھا، اس میں ایک دن ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک درویش تھے، وہ آپ تشریف لائے، باغ کے اندر خواجہ اجمیر کو دیکھا، بہت حسین چہرہ، بیٹا بات سنو۔ آپ نے کہا کہ آپ نیک بزرگ لگتے ہیں، ابراہیم قندوزی، نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم۔ کہا اچھا حضور ایک منٹ ٹھہرے، انگوروں کا تشت بھر کر لے آئے حضرت ابراہیم قندوزی۔ اب چونکہ اللہ والے کھانے والے نہیں ہوتے، کھلانے والے ہوتے ہیں، ایک انگور لیا، کھایا، کہا کہ ہم نے تمہاری دعوت قبول کر لی، اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری دعوت کریں۔ اب درویش نے روٹی کا ٹکڑا نکالا ابراہیم قندوزی نے اور کہا کہ بیٹا کھا لو۔ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں خدا کی قسم کیا تاثیر تھی اس ٹکڑے میں، کہتے ہیں کہ بس ٹکڑا حلق کے اندر گیا، دنیا دل سے باہر آ گئی، دنیا باہر آ گئی۔ کہا کہ پھر ایک لمحہ بھی اس بزرگ کے روٹی کے ٹکڑے نے چین نہیں لینے دیا۔ میں نے اس وقت سوچا، 17 سال کی عمر مبارک تھی، فرمایا اب باغ بھی بیچ دوں گا، پن چکی تھی جس سے پانی پھلوں کو دیا جاتا تھا، پن چکی وہ بھی بیچ دی، جو درہم و دینار تھے وہ بھی بیچ دیے، سب کچھ چھوڑ کر آپ یہ رشیا کے علاقے بخارا سمرقند اس طرف نکلے۔ قرآن پاک حفظ کیا، سب سے پہلے حفظ قرآن کے بعد فقہ کی تعلیم لی، پھر اصول فقہ پڑھے، پھر اس کے بعد حدیث، اصول حدیث، مروجہ جتنے علوم تھے وہ سارے کے سارے آپ نے حاصل کیے۔ اور حاصل کرنے کے بعد اساتذہ میں ایک کا نام تھا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اساتذہ میں، اور ایک کا نام تھا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بھی بڑے اساتذہ تھے، ان سے فیض لیا، مگر چاہتے تھے حدیث کے الفاظ تو پڑھے ہیں، کوئی معانی، مطالب، مفاہیم اور مرادیں بھی حاصل کروں، کوئی روحانی دل کو لگے، حدیث ہے مصطفیٰ کی،
حدیث پڑھنا اور بات ہے، عمل کے ساتھ اپنی حالت اس طرح کی بنا لینی کہ پتہ چلے یہ حدیث نہیں پڑھ رہا، حضور سے باتیں کر رہا، بس دل تڑپا بغداد تشریف لے آئے۔ بغداد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مسجد تھی جامع مسجد جنید بغدادی، اس میں حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ، ہارونی نہیں ہے، ہرونی، کیا آپ کے مرشد ہیں حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ، توحید پر درس دے رہے تھے۔ وہ درس کیا تھا؟ خدا کی معرفت کا، خدا کے قرب کا، اس کی خشیت کا، اس کے خوف کا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا۔ جب وہ درس سنا دل تڑپ اٹھا، سینہ پھٹ گیا، اسی وقت قدموں میں گر گئے، کہا کہ اگر میرا کوئی شیخ ہے تو عثمان ہرونی ہے۔ چشتی تھے حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بس وہاں پر آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور حسن ہے۔ اچھا ایسا کرو نا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ فرماتے سورہ بقرہ پڑھی، اس کے بعد فرمایا 33 مرتبہ درود پڑھو۔ 33 مرتبہ درود پڑھا، پھر کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑا، کہا آسمان کی طرف دیکھو۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں انیس الارواح کے اندر اوپر دیکھا آسمان کی طرف، کہا بیٹا کیا نظر آیا؟ کہا خدا کی قسم عرش میری آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہے۔ پھر فرمایا نیچے زمین کو دیکھو، فرماتے زمین کی طرف دیکھا، پوچھا بیٹا اب کیا دیکھا ہے؟ کہا حضور تحت الثری، نیچے زمین تک ہر شے مجھ پر منکشف ہو گئی۔ فرمایا اچھا اب 1000 مرتبہ، کتنا؟ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ فرماتے سورہ اخلاص پڑھی، پھر 2 انگلیاں یوں اٹھائیں، فرمایا بیٹا اس میں دیکھو۔ جب اس میں دیکھا کہا اب بتاؤ کیا نظر آیا؟ کہا اب کل کائنات مجھے نظر آ رہی ہے، کل کائنات۔ دلوں کے اوپر جو پردے ہیں، آنکھ یہ والی آنکھ نہیں ہوتی، آنکھ یہ والی آنکھ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آنکھوں پر پردہ ہے، کون سا پردہ؟ دیکھا تھا کسی نے پردہ؟ تو پتہ یہ چلا اس پردے کے علاوہ بھی کوئی پردے ہیں جو دل پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیر کے دل سے سارے پردے اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا کل چاشت کے وقت آنا، اس وقت جس پر نگاہ پڑے گی اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور نگاہ سے مراد ہے پیر کی دعا، پیر کی دعا۔ اللہ کے قرب میں کبھی کبھی پیر اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے، جذب کی حالت یہ ہوتی ہے جس پر نگاہ ڈالے۔ جیسے بایزید بستامی فیض دینا چاہتے تھے تو بندہ کوئی نہیں تھا، کتے پر نگاہ پڑ گئی، کتے بستام کے کتے ادب کرتے تھے، اس کتے کا جس پر ولی کی نگاہ پڑ گئی۔ فرمایا معین الدین کا لانا، جس پر نگاہ پڑے گی بخش دیا جائے گا۔ معین الدین تھا، کہا کہ اکیلا جاؤ تو کیا بات ہے صرف میں بخشا جاؤں؟ نہیں، سب کو بلا لیا، اجمیر کی ساری مخلوق کو بلا لیا۔ پیر نے کہا تھا دروازہ کھولوں گا تو سامنے کھڑے رہنا، نگاہ ڈالوں گا، دعا کروں گا سب بخشے، تمہیں بخش دوں گا۔ خواجہ اجمیر چاشت کے وقت دروازے کے باہر کھڑے ہیں، حضور عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کیفیت میں باہر نکلے، دروازہ کھولا، معین الدین نہیں بلکہ ہزاروں کا مجمع تھا۔ کہا معین الدین میں نے تو کہا تھا تن تنہا آنا، اکیلے آنا، فرد واحد آنا، یہ کیا؟ کہا کہ حضور آپ کا تربیت یافتہ ہوں، نہیں چاہتا تھا کہ میں تو فیض لے لوں اور باقی امت مصطفیٰ محروم رہے، نہیں حضور ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ خواجہ اجمیر ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے، غیب سے آواز آئی معین الدین مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ باری تعالیٰ میں مانگتا یہ ہوں کہ جو میرا مرید ہو تو اسے بخش دے۔ آواز آئی جو اخلاص کے ساتھ معین الدین تیرا مرید ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، نگاہ کر دیں 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیں۔ حضور خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ٹائم سے ختم کر دوں گا،
ابھی آگے کافی چیزیں ہیں کہ آپ کس طرح چلہ کشی آپ نے فرمائی اور کس طرح وہاں سے آپ تشریف لائے. اور اجمیر ہے آجا میر، کیا آج کہتے ہیں سورج کو، اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو، یعنی پہاڑ کا سورج. اس کا اشارہ تھا طاقتور راجا کی طرف. وہ پرتھوی راج چوہان تھا، اور پرتھوی راج چوہان نے جب بے ادبی کی حضور خواجہ غریب نواز کی، آپ نے فرمایا او پرتھوی راج چوہان، ہم نے تجھے پکڑ کر لشکر اسلام کے حوالے غلام بن کر دیا، اور ہم نے غلام کو بادشاہ اور خواجہ بنا دیا ہے، بادشاہ بنا دیا، راجہ بنا دیا ہے. اور ایسا وقت آیا شہاب الدین غوری ادھر افغانستان کے اندر سویا تھا، خواجہ اجمیر خواب میں آئے، کہا غوری کیا کر رہا ہے، اٹھ مقابلہ کر اور پرتھوی راج چوہان کا تخت الٹ دے. وہاں سے شہاب الدین غوری چلا پشاور کے راستے، لاہور کے راستے. اجمیر راجستھان کا شہر ہے، اجمیر راجستھان کے علاقے، چونکہ راجے بہت تھے اس لیے کہا جاتا ہے راجستھان اجمیر میں پہنچا. وہاں دیکھا پرتھوی راج چوہان 10 لاکھ کی فوج تھی. شہاب الدین غوری اس کی فوج کی ٹانگیں کانپ گئی، کہا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیسے، یہ مقابلہ کیسے. اب پھر چونکہ خواجہ اجمیر نے خواب میں آ کر کہا تھا مقابلہ کرو، ایک لشکر پیچھے رکھا تھا کہ وہ پلٹ کر پیچھے سے حملہ کرے، اور ایک لشکر یعنی 4 حصوں میں فوج کو تقسیم کیا. 2 حصے لڑتے رہے، 2 حصے پیچھے سے آئے. ایسی بھگدڑ مچی، 10 لاکھ فوج کو ایسے الٹایا، پلٹ کر رکھ دیا. شہاب الدین غوری نے فتح یاب ہو کر شام سے پہلے مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اللہ اکبر کی صدا سنی. اس نے کہا یہاں مسلمان مومنین اذان کی آواز، دیکھا تو کوئی بابا نماز پڑھا رہا ہے. اب نماز جا کر خواجہ اجمیر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ لی تو امام سے ملنے آتے ہیں نا آپ، تو امام کو ملنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھے وہی بابا جو خواب میں آیا تھا، حضور خواجہ غریب نواز. کہا حضور آپ، فرمایا خاموش ہو جا، کسی کو بتانا نہیں ہے. شہاب الدین غوری پھر آپ کے دستے حق پرست پر اس نے بیعت کی، حتیٰ کہ جہاں بختیار کاکی آپ کے خلیفہ بنے وہاں شہاب الدین غوری بھی آپ کا خلیفہ بنا تھا. اللہ پاک نے عظمت دی. پھر خواجہ غریب نواز 96 برس کی عمر میں آپ حجرہ پاک میں تھے. 6 رجب المرجب 633 ہجری میں آپ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے. صبح فجر کا وقت ہوا 6 رجب المرجب، ادھر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کی روح پاک آپ کے قفس پاک سے، قفس عنصری سے جدا ہوئی. اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت مریدین اور آپ کے متوسلین آپ کے حجرہ پاک میں گئے تو آپ کے ماتھے پر لکھا تھا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. کہا یہ اللہ کا حبیب تھا اور اس کی موت بھی اللہ کی محبت میں ہوئی ہے. آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضور خواجہ فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا. خواجہ غریب نواز کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، آپ ان کا یوم کوشش کیجئے گا، چاہے 1 گلاس پانی یا دودھ صحیح آپ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ضرور پیش فرمائیے گا. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ولادت با سعادت ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وما علینا